ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ آیات ہیں سورہ فرقان کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے ہیں، کہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ دیکھو ہماری یہ قدرت ہے، ہم نے اپنی قدرت سے یہ کام کیا، ہم نے اپنی قدرت سے یہ کام کیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے، اور جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے، وہ کائنات میں جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، کائنات میں جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کائنات میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ کسی نہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثلا سورج نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ زرعی پیداوار اللہ نے اس کا ذریعہ زمین کو بنایا، بارش اللہ نے اس کا سبب بادل کو بنایا۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں وقوع پذیر ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مسبب، اور جس وجہ سے پیش آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سبب۔ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مسبب۔ بھئی بیمار ہے تو بیماری یہ ایک واقعہ ہے، ایک صورت ہے جو پیش آئی ہے، اور ایک اس بیماری کی وجہ ہے۔
کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈی چیز کھا لی، گلا خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے بخار ہو گیا، تو یہ سبب ہے. دوائی سبب ہے، اس کے نتیجے میں اللہ شفا عطا فرما دے وہ مسبب ہے. تو جو اس کائنات میں واقعات پیش آتے ہیں یہ مسبب کہلاتے ہیں، اور جس چیز کے نتیجے میں پیش آتے ہیں اس چیز کو سبب کہتے ہیں. اللہ چاہتے تو یہ کائنات کا پورا نظام بغیر اسباب کے بھی چلا سکتے تھے. اگر وہ روشنی کرنا چاہیں تو ان کو سورج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اندھیرا کرنا چاہیں تو وہ سورج ہی کو بے نور کر دیں، اندھیرا ہو جائے گا. لیکن سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. اب آپ کو ہلکی سی روشنی چاہیے رات کو سونے کے لیے، اللہ نے اس سورج ہی کی روشنی سے چاند کو منور فرما دی، اور وہ چاند جو ہے وہ زیرو برف جیسے رات کو آپ سونے کے لیے ہلکا سے جلاتے ہیں کہ جس سے اندھیرا بھی نہیں ہوتا اور نیند میں بھی خلل نہیں ہوتا، اللہ نے ایسا تسکین اور سکون والا چاند بنا دیا. تو کائنات کے نظام کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، کوئی چیز مسبب ہے کوئی سبب ہے، اور اسی طرح کے نظام چلا آ رہا ہے. اور یہ ان نتائج اور اسباب، ان کا تعلق اللہ نے ایسا مضبوط رکھا ہے کہ صدیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، اب پورے سال سورج کس وقت طلوع ہوگا؟ آج 26 اپریل ہے، 26 اپریل کو سورج اتنے بجے طلوع ہوا. آج صدیوں سے 26 اپریل کو اسی وقت طلوع ہو رہا ہے. آج سورج شام 7 بجے غروب ہوا، تو صدیوں سے ہزار سالوں سے 26 اپریل کو سورج 7 بجے ہی غروب ہوا، اور 7 بجے ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہوا. اتنا مربوط اور مضبوط نظام اور مستحکم نظام اللہ نے بنایا ہے کہ آپ نے اس کی بنیاد پہ صدیوں کی جنتریاں اور کیلنڈر بنا دی. نماز کا پورے سال کا کیلنڈر بنا ہے نا آپ کو، تو کیسے بن گئے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان مشاہدہ، اللہ نے انسان کو مشاہدے کی صلاحیت دی ہے. صدیوں سے وہ مشاہدہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ بھائی 26 اپریل کو سورج کا طلوع اس وقت ہوتا ہے اور سورج کا غروب اس وقت ہوتا ہے. تو صدیوں سے مشاہدہ کیا اس نے. سایہ کب بڑھتا ہے کتنا گھٹتا ہے، سارا حساب اس نے صدیوں سے مشاہدہ کر کے دیکھا، اور دیکھ کر اس کی بنیاد پر کیلنڈر بنا لیے. اور صرف کیلنڈر ماضی کے نہیں، آئندہ صدیوں کی وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ اس صدی میں، یہ جو ہماری صدی چل رہی ہے 20ویں صدی، اس میں کتنے سورج گرہن ہوں گے، اس میں کتنے چاند گرہن ہوں گے، اور کس وقت یہ گرہن شروع ہوگا کس وقت ختم ہوگا. آپ ان سارے نتائج تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اس مسبب اور سبب، ان کے درمیان اللہ نے جو ایک مستحکم جوڑ پیدا فرمایا ہے اور ایک مستحکم نظام ان کے درمیان رکھا ہے، آپ اسی کے ذریعے اس نتیجے میں پہنچتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اب یہ دیکھیے نا، اب ایک شخص اس سبب کو اور اس نتیجے کو، یعنی جس کو کہتے ہیں کاز، اور ایک طرف جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، تو اگر وہ اس سبب اور اس نتیجے کو ایک شخص دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ یہ سورج تو کتنی بڑی چیز ہے، جب وہ نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے نکلتا ہے روزانہ، تو یہ سورج ہی کی پرستش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے. اللہ یہ ساری نشانیاں قرآن کریم میں بتا کے یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم صرف سورج اور روشنی کی حد تک نہ رہو، جو اس سورج کے پیچھے جو ذات ہے اس پہ تو غور کرو کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا بڑا سورج کا گولا پیدا کیا،
جو زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، تو کون ہے وہ؟ یہ سورج جو ہے یہ خود ہی تو نہیں پیدا ہو گیا، تو صرف تمہاری نظریں صرف اس کاز اور اس نتیجے تک کیوں رہتی ہیں؟ جس ذات نے اتنا مستحکم نظام قائم کیا وہاں تک بھی تو پہنچو تم۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ ہم سورج کی حد تک رہ رہے ہیں۔ بھائی سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو نہیں سوچتے۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں جو میری قدرت ہے اس میں غور کرو، اور غور کر کے مجھ تک پہنچو، غور کر کے مجھ تک پہنچو، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ پہلے سے ایمان ہے تو تمہارا ایمان اور بڑھنا چاہیے، تمہارا ایمان ایک اور مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھو وہ کیسی ذات ہے، کہ ہم تو چھوٹے سے انسان ہیں، ہماری دنیا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، وہ اس نے کتنا بڑا سورج بنایا، سورج سے وہ روشنی پیدا کرتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، چاند اس نے کھڑا کیا، کوئی ہستی ہے نا، تو اس ہستی پر تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے، اس سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت سطحی سی بات ہے کہ تم صرف اسی سبب اور نتیجے تک رہ جاؤ گے۔ تم نے دیکھا دوا کھائی صحت ہو گئی، تو بھائی اس سے آگے بڑھ کے سوچو نا کہ اس دوا میں صحت کس نے ڈالی، اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی۔ اگر کوئی جراثیم ہے، اس سے تم بیمار ہوئے تھے، تو اس جراثیم میں بیماری پیدا کرنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے، تو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنا دماغ ان اسباب اور مسببات کے پیچھے لے جاؤ کہ کس نے، کون ہے وہ ذات جو یہ سارا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے، اس ذات پر ایمان پر۔ کسی نے ایک وہ عربی بدو سے پوچھا کہ بھائی تم کہتے ہو اللہ ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تمہیں کیسے پتہ اللہ؟ تو یہ آج کل بھی ہے نا کہ بھائی یہ تو اتفاق ہے، یعنی سارا کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئی، پہلے ہم کچھ اور تھے اور تبدیلیوں کے نتیجے میں آج یہ ہیں، آئندہ مزید تبدیلی آئیں گی تو نہ جانے کیا ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک فطری نظام ہے، اس کے تحت وجود میں، یہ سب اتفاقات ہیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتہ کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو، تو تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس نے عربی میں کیا جملہ کہا، یعنی بڑے سے بڑا فلسفی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے بچہ لگتا ہے۔ اس نے کہا عربی میں کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا یدلان علی العلیم الخبیر۔ اس نے کہا دیکھو ہم دیہاتی لوگ ہیں، کہیں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوتی ہے نا، تو اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ عرب تو یہ ساری چیزوں سے، بلکہ یہ مینگنی کیا، ابو سفیان کا جب بدر کا مقابلہ ہوا نا، آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ نے 2 جاسوس بھیجے کہ ابو سفیان کی قافلے کے بارے میں تم خبر لے کر ہمیں پہنچاتے رہو تاکہ یہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے جائے نہیں۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ کیسے بدل لیا؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے راستہ اس طرح بدلا کہ جب ایک بستی میں پہنچا تو اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اجنبی شخص کو دیکھا تم نے یہاں آتے جاتے؟ اس کو اندازہ تھا، تو سردار تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کل 2 لوگ جو ہے وہ ایک کنویں کے پاس آئے تھے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی قافلہ کب پہنچ رہا۔ ابو سفیان اس کنویں کے پاس گیا، کہا کہ اچھا یہاں اونٹ تھا، ہاں وہاں مینگنیاں پڑی تھی۔ اس نے وہ مینگنی توڑی، اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی، تو اس نے کہا کہ یہ جو 2 لوگ تھے یہ مدینہ سے آئے تھے،
اور یہ محمد کے جاسوس، اس نے فوراً اپنے قافلے کا رخ راتوں رات بدل لیا اور حضور کے سے بچ کر نکل گیا۔ پھر غزوہ بدر تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اس قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے مکہ سے، غزوہ بدر تو ان کے ساتھ ہوا، لیکن اصل نشانہ تو یہ قافلہ تھا۔ تو اس نے مینگنی توڑ کر اس میں سے وہ دیکھا کہ کھجور کے گٹھلی کے ذرات ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے تھے یقیناً مدینے سے آئے۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ بھائی مینگنی جو ہے جب کہیں پڑی ہو تو آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کہیں پاؤں کے نشان ہو تو آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ جب مینگنی سے اونٹ کا پتہ چل سکتا ہے، پاؤں کے نشانات سے گزرنے والے کا پتہ چل سکتا ہے، تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ گھاٹیوں والی زمین اس علیم و خبیر ذات پر کیسے دلالت نہیں کرے؟ یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا آسمان خود بخود وجود میں آ گیا، اتنی بڑی زمین خود بخود وجود میں آ گئی، اور زمین و آسمان کا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ جب اتنی چھوٹی سی چیز اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اور یہاں سے انسان گزرا ہے، تو کیا یہ زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں اور یہ جو زمین و آسمان ہے کیا یہ اس ذات علیم و خبیر کے وجود پہ دلالت نہیں کرتی؟ تو یہ دیہاتی کا جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نشانیاں ہمارے گرد نہ جانے کتنی رکھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے اس طرح پہچانا، میں نے شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو یہ شہتوت کا پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے اور مینگنی کرتی ہے، یہی شہتوت کا پتا ہے، ریشم کا کیڑا اس پہ بیٹھتا ہے تو وہ ریشم بناتا ہے، یہی شہتوت کا پتا ہے کہ شہد کی مکھی یہ کھاتی ہے تو اس سے شہد بناتی ہے۔ تو ایک پتا اور اس سے یہ اتنی ساری چیز کیسے بن رہی؟ کوئی تو ذات ہے نا کہ جو جس کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہ اس نے یہ کارخانے لگائے ہوئے ہیں، بکری کے اندر دودھ کا کارخانہ لگایا اس نے شہد کی مکھی میں شہد کا کارخانہ لگایا، اس نے ریشم کے کیڑے میں ریشم بنانے کا کارخانہ لگایا، تو کوئی تو ہے نا وہ ذات۔ تو اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ صرف اس کائنات تک نہ رہو کہ سورج نکلا روشنی ہو گئی، سورج غروب ہوا اندھیرا چھا گیا۔ تو بھائی یہ تو سوچو کہ کس کے حکم سے یہ سورج نکلتا ہے، کس کے حکم سے یہ سورج غروب ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت لیتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، باری تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے، اور جس دن باری تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے وہ آخری دن ہوگا اس کائنات کے وجود کا، اس کے بعد قیامت قائم ہے۔ تو صرف سورج کی حد تک نہ رہو، صرف چاند کی حد تک نہ رہو، اس کے پیچھے جو ذات ہے اس ذات کے اوپر ایمان لاؤ، اور اگر پہلے سے ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا عبادت آسان ہو جائے گی آپ کی، جتنا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے اندر یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے لیے نماز مشکل ہو جاتی ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا نیکی پر عمل کرنا آسان ہوگا اور اتنا گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور ایمان کی مضبوطی کا راستہ یہ ہے کہ اس کائنات میں غور کرو۔ قرآن تو ایک جگہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کائنات تو چلو دور ہے، اپنی ذات پہ غور کر لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے، اور جس نے تمہارے اندر کیا کیا کارخانے لگائے رکھے ہیں، جن مشینوں سے تم خوب فائدہ اٹھا رہے ہو، اور کوئی نہ سروس کی ضرورت ہے نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور مشینیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ان آیات میں باری تعالیٰ نے اپنی
اپنی قدرت کے کئی مظاہر بیان فرمائے. سب سے پہلی نشانی باری تعالیٰ نے فرمائی کہ سایہ، کہ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو کیسے ایک پورے روئے عرض پر سایہ سا چھایا ہوا، اور اس سے شاید سہانا وقت کوئی اور نہیں ہوتا. فجر کے وقت سے زیادہ سہانا اور پرلطف وقت کوئی اور نہیں ہوتا. کیسے یہ سایہ ہوتا ہے؟ پھر ہم سورج نکالتے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو ہمارا سایہ مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک 5 فٹ کے انسان کا سایہ نہ جانے کتنے فٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے تو دیکھو ہم سایہ کس طرح کم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب نصف النہار کا وقت آتا ہے، زوال کا وقت، تو اس وقت سایہ جو ہے وہ صرف انچ کے برابر رہ جاتا ہے، اتنا سا سایہ. پھر جب دوبارہ سورج جو ہے وہ عین سر پر ہے، اب جب وہ مغرب کی طرف ہلنا شروع ہوتا ہے تو دیکھو پھر تمہارا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تمہارا سایہ مشرق کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو دیکھو کیسے ہماری نشانی ہے کہ ہم نے کس طرح سایہ کو گھٹایا اور بڑھایا. اگر یہ سایہ مستقل رہتا تو تمہارے لیے مشکل تھی، اور اگر بالکل ہی نہ کرتے تو تمہارے لیے مشکل تھی. تو ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں یہ سایہ بھی عطا کیا، اور پھر سورج کے ساتھ ساتھ اس کو گھٹایا بھی، اس کو بڑھایا. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی پہلی نشانی ان آیات میں یہ بیان فرمائی. چنانچہ فرمایا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا. اگر اللہ چاہتے تو سایہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا. کیا مطلب؟ کہ جیسے جیسے سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بعد اوپر جا رہا ہے سایہ کم ہوتا جا رہا ہے، پھر جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف جاتا جا رہا ہے سایہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، یہ سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ایک نشانی بیان فرمائی. دوسری نشانی بیان فرمائی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون بنایا اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا. اللہ نے رات کی 2 صفتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک تو دیکھو رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. لباس کا مطلب لباس ہمارے جسم کو چھپاتا ہے نا. اللہ رات جب لے کر آتے ہیں اندھیرا چھاتا ہے تو آپ کو یہ چھپا دیتا ہے. تو تمہارے لیے رات کو ہم نے لباس بنایا. پھر اس رات کو رکھا اس لیے کہ تم اس میں سو. اللہ نے رات بنائی ہے نیند کے لیے، اور اس نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، سراپا سکون کا ذریعہ بنایا. کہ دن بھر کا تھکا ہوا آدمی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پھر ساری اس کی سروس خود بخود ہو چکی ہوتی. اور دن کو اللہ نے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا کہ جب دن ہوا تو اب اٹھو اور اٹھ کر اب پھر کام کاج کرو، محنت کرو. پھر اس کے بعد رات آئے گی تو پھر اس میں سونا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو 20ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ رات ہمیشہ رات ہی رہتی تو کون تھا جو دن کی روشنی لے کر آتا، اور اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو کون ہے جو رات کا اندھیرا لے کر آتا. ہمارے لیے روشنی بھی ضروری ہے، ہمارے لیے اندھیرا بھی ضروری ہے. اللہ نے دن کو روشنی رکھی، رات کو اندھیرا رکھا، اور اس لیے اندھیرا رکھا کہ بھائی سکون سے تم سو جاؤ. لہذا
جب اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا تو رات کو جاگنا یہ خلاف فطرت ہے، یہ اللہ کے نظام اور فطرت کے نظام سے جنگ ہے۔ رات کو جاگنا اور دن کو سونا، کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، وہ جاگ کر گزارے، اللہ نے دن جاگنے کے لیے بنایا، آپ وہ سو کے گزارے۔ اگر جب تک ہم یہ فطرت سے جنگ کریں گے جیت نہیں سکیں۔ آپ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ لوگ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ترقی یافتہ ممالک میں 5 بجے کے بعد کیا کھلا ہوا ملتا ہے؟ مغرب کے بعد سب بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو نکلو بھی تو ضرورت کی چیز جو ہے بمشکل کہیں پہ ملتی۔ مجھے کون بتا رہا تھا، وجاز صاحب ہی بتا رہے تھے یا کس نے بتایا کہ چائنا میں شادی صبح کے وقت ہوتی ہے، یعنی ہوٹل میں بارات جو ہے وہ صبح کے وقت آتی ہے، اور آپ 5 بجے کے بعد نکلیں آپ کو بھی ملے گی۔ اللہ نے ان کے لیے دن میں روشنی بنائی تو وہ دن کی روشنی سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تو اس وقت اپنا کام کاج بند کر کے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دکانیں آپ دیکھیے کتنے بجے بند ہوتی ہیں، کھلتی کتنے بجے؟ کوئی آدمی غلطی سے بھی تاریخ روڈ اور ادھر 12 بجے بھی چلا جائے تو اس کو کچھ ملنے کا نہیں، کچھ نہیں ملے گا اس کو، دکان ہی بند۔ اب 12 بجے آدھا دن آپ کا گزر چکا ہے، آدھا دن گزر چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں انرجی کرائسس ہے، انرجی کرائسس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جو آپ کے کام کا وقت ہے آپ اس وقت سو رہے ہیں۔ جتنے ہمارے کاروباری برادری ہے یہاں دارالسلام میں بھی ہمارے دوست ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، رات کو کھانا کوئی 1-2 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 4 بجے سو جاتے ہیں تاکہ فجر کی نماز نہ پڑھنی پڑے، اور اٹھتے 12-1 بجے، پھر دکانوں پہ پہنچتے ہیں 2 بج جاتے ہیں، پھر رات کو پھر آتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی کا نظام ہی الٹا چل رہا ہے، پہیہ ہی الٹا چل رہا ہے ہمارا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے۔ حدیث سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی، اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد کے لیے نکلتے تھے تو صبح کے وقت کا انتخاب فرماتے تھے کہ اللہ نے اس وقت میں برکت رکھی اور اس میں کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا، اس میں کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا۔ حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد عام دنیاوی گفتگو سے منع فرمایا، اور اتنی روایتیں ہیں عشاء کے بعد گپ شپ کرنے کے بارے میں اور محفلیں سجانے کے بارے میں، اتنی ممانعت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورے یعنی ایک عنوان قائم کرنا پڑا اس بات کے لیے کہ بھائی اگر کوئی علمی ضرورت ہو تو اس کے لیے عشاء کے بعد جاگ سکتے ہیں۔ یعنی ان روایات کو دیکھ کے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی عشاء کے بعد تو پھر دنیاوی کیا دینی بات بھی نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد گھروں میں جاؤ اور سو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک حدیث لے کر آئے، اور ایک حدیث لا کے انہوں نے اس سے یہ ثابت کیا کہ بھائی کوئی علمی گفتگو اگر عشاء کے بعد کرو تو اس کی کسی حد تک اجازت ہے، عام چیزوں کے بارے میں ممانعت ہے کہ بھائی اپنا وقت جو ہے وہ کاروبار میں دنیاوی چیزوں میں عشاء کے بعد کرنا لگا۔ جلدی سو، آپ جلدی، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، فجر بھی نصیب ہوگی۔ آج فجر کیوں نہیں ملتی؟ بہت سارے ہمارے دوست ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ، کون مسلمان ہے جس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ میں فجر پڑھوں؟ ہاں، یعنی ہر ایک کو احساس ہوتا ہے نا، یعنی نہ پڑھے لیکن ندامت تو ہوتی ہے نا کہ بھائی میری فجر نہیں ہو رہی، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت کا احساس ہوتا ہے کہ میری فجر نہیں ہو رہی، کوشش بھی کرتا ہے نہیں اٹھ پاتا۔ کیوں نہیں اٹھ پاتا؟ وجہ کہ رات کو جلدی سوتا نہیں، رات کو دیر سے سونے کا معمول ہے۔ آپ رات کو جب جلدی نہیں سوئیں گے تو پھر کیسے فجر کے لیے اٹھیں؟ تو یہ یعنی پورا اپنا پہیہ جو الٹا گھوم رہا ہے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا۔
پھر اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ نے رات جاگنے کے لیے نہیں بنائی۔ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو رات بنائی ہے، جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، ہم نے تمہاری رات جو بنائی ہے وہ لباس بنایا۔ لباس کا کام ہے چھپانا، رات چھپانے کے لیے۔ آپ اس کے اندر فلڈ لائٹس جلا کے اور بڑی بڑی لائٹیں جلا کے رات کو روشن کر دیں، اگر یہ ضرورت ہوتی اس کی تو اللہ سورج ہی کو کیوں نہ رکھتے روشنی کے لیے؟ اللہ نے چاند کی روشنی رکھی، یعنی سورج کو غروب کر کے چاند تو ایک اپنی ذات میں کوئی روشن چیز تھوڑی ہے، وہ سورج کی وجہ سے اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اتنی روشنی رکھی کہ جتنی انسان کو نیند کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو پورا مزاج ہی ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک تو ہم نے رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے سراپا سکون بنایا کہ اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ مستقل نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کی صحت جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ انسان ہے نا، 6 مہینے کر لے گا، رات کو جاگے گا، آخر میں پڑ جائے گا۔ مستقل نہیں انسان، دن میں آپ 12 گھنٹے بھی سو لیں، رات کے 4 گھنٹے کی نیند کا یہ بدل 12 گھنٹے نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 گھنٹے کی نیند جو اللہ نے اس کے اندر جو سکون رکھا ہے نا، وہ دن کے 12 گھنٹے کی نیند میں اللہ نے نہیں رکھا۔ تو اس لیے بھائی فطرت سے جنگ نہ کرو، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی اس رات کو اسی مقصد میں استعمال کرے انسان۔ اور دن کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا، دن کو کیا فرمایا؟ دن کو اس لیے بنایا کہ تم دوبارہ اٹھ کھڑے ہو، آرام کر لیا، اب اٹھ کھڑے ہو اور دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ ہم نے دن کو تمہارے لیے اس لیے بنایا۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انك كما اثنيت على نفسك، لا اله الا الله الحي القيوم، سبحان الله رب السماوات والارض۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، یا اللہ اہل قرآن میں شامل فرما، یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔